ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ آیا جان ارطغرل کو العزیز کے محل میں پیچھے کے دروازے سے داخل کروا کر ایک خفیہ کمرے میں لے جاتے ہیں۔ دندار کو ہوش آتا ہے اور وہ آگ جلتی ہوئی مشعل گرا کر گھاس میں آگ لگا دیتا ہے اور پتھر پر ٹکرا کر پھر سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ شہزادے نعمان ارطغرل سے خفیہ کمرے میں ملتے ہیں اور اسے اپنے اور خلیمہ سلطان سے دور رہنے کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے آگے۔ کردوغلو اور الپارگو خیمے میں موجود ہوتے ہیں اور کردوغلو الپارگو سے کہتا ہے کہ آج کسی بھی حال میں یہ کام رکنا نہیں چاہیے۔ آج سلیمان شاہ کو مارنے کا ہمارا مقصد ضرور پورا ہو جانا چاہیے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ فیصلہ کن رات ہے یہ۔ تو الپارگو کہتا ہے بے فکر رہیے آپ نے جیسا کہا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا ہے۔ خیمے کے باہر ہمارے ہی آدمی ہیں اور سلیمان شاہ کے محافظوں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ٹیٹوس اور اس کے آدمی سپاہیوں کا بھیس لے کر سلیمان شاہ اور ہائمہ خانم کے خیمے کی طرف جاتے ہیں اور داخل ہونے ہی لگتے ہیں کہ ایک شور بلند ہو جاتا ہے۔ سیلجان خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ شاید یہ شور سلیمان شاہ کے مرنے کا ہے، لیکن پھر سچائی جان کر مایوس ہو جاتی ہے کہ شور تو کہیں آگ لگنے کا ہے، اور اپنی بہن گوکچے سے کہتی ہے کہ اللہ نے ان ظالموں کو ایک موقع اور دے دیا ہے۔ عبد الرحمن سلیمان شاہ کو بتاتا ہے کہ تاجروں کے پاس والے استبل میں آگ لگ گئی ہے۔ تو سلیمان شاہ کہتے ہیں ذرا دھیان سے جانا، یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ تبھی وہاں کردوغلو بھی آ جاتا ہے۔ تو سلیمان شاہ کردوغلو سے کہتے ہیں سب محافظوں کو آگاہ کر دو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کردوغلو سلیمان شاہ کے خیمے سے نکل کر ٹیٹوس کے خیمے میں جاتا ہے۔ اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے ٹیٹوس، ایسے موسم میں آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ تو ٹیٹوس جواب دیتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوا، مجھے لگتا ہے کہ سلیمان شاہ کا بیٹا دندار ہے اس کے پیچھے، لیکن وہ مر چکا تھا۔ یہ سن کر کردوغلو کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ٹیٹوس؟ سلیمان شاہ کا بیٹا دندار، تم نے اسے مار دیا؟ ٹیٹوس بھی کردوغلو کی حیرانی دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ سلیمان شاہ، ہائمہ خانم، سیلجان، گوکچے اور عبدالرحمن بڑے خیمے میں موجود ہوتے ہیں اور دندار کو بستر پر نہ پا کر پریشان ہوتے ہیں۔ تو سلیمان شاہ عبدالرحمن سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے دندار؟ عبدالرحمن جواب دیتا ہے کہ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ باضد تھے اور باہر چلے گئے۔ سلیمان شاہ یہ سن کر غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب لوگ مل کر میرا صبر آزما رہے ہیں۔ پتہ بھی ہے کہ حالات کتنے گھمبیر ہیں، پھر بھی۔ اتنے میں شہاب الدین دندار کو زخمی اور بے ہوشی کی حالت میں اپنے کندھے پر اٹھائے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو سب لوگ چلا اٹھتے ہیں اور پھر شہاب الدین اسے زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ تو سب لوگ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں اور گوکچے کہتی ہے میں طبیب کو بلا کر لاتی ہوں، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دندار کو اٹھا کر بستر پر لٹاتے ہیں اور پھر طبیب آ کر دندار کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ پھر سب کو بتاتے ہیں کہ دندار نے تلوار کا وار تو سہ لیا ہے، لیکن اس کے سر کی چوٹ نے اس کے دماغ کو متاثر کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی ہوش میں نہ آ پائے۔ افسن پاشا کے پاس تہ خانے میں جو نقاب پوش آدمی آتا ہے، افسن پاشا اس کا نقاب ہٹاتے ہیں تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ کارا توئیگر ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر افسن پاشا حیر ہوتے ہیں، لیکن پھر اپنے آدمیوں کو تلواریں نیچے کرنے کو کہتے ہیں۔ افسن پاشا کارا توئیگر سے پوچھتے ہیں
کیا چاہتے ہو تم اور کیوں آئے ہو یہاں؟ تو کارا توئگر جواب دیتا ہے تمہارا اور میرا مقصد ایک ہی ہے بھائی۔ جس دن ارطغرل نے العزیز کے چچا شہاب الدین سے ملاقات کی تھی اس دن سے ہماری یعنی میری اور سلطان کی نظر تم سب پر ہے۔ ہمیں ہر بات کا علم ہے افسن بھائی، ہر بات کا۔ کارا توئگر کی یہ سب باتیں سن کر افسن پاشا سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ سلیمان شاہ بڑے خیمے میں شہاب الدین کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو دندار کہاں سے ملا؟ تو شہاب الدین انہیں بتاتے ہیں کہ جس استبل میں آگ لگی تھی اس کے باہر سے ملا ہے دندار۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قبیلے کو کسی خطرے سے بچانے کے لیے دندار نے ہی وہ آگ لگائی ہوگی۔ وہ جان گیا ہوگا کسی خطرے کے بارے میں۔ تو سلیمان شاہ عبد الرحمن کو آواز دے کر بلاتے ہیں اور اسے ابو ہشام کو بلانے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر ابو ہشام اور کردوغلو سلیمان شاہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اور بتاتے ہیں کہ ابو ہشام تو آگ بجھانے میں مدد کر رہے تھے اور انہیں چوٹ بھی لگ گئی اسی دوران۔ میں بس انہیں طبیب کے پاس لے جا رہا تھا۔ تو سلیمان شاہ کردوغلو سے کہتے ہیں کہ طبیب تو اندر ہی ہے۔ کردوغلو پوچھتا ہے بھلا وہ کیوں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تو سلیمان شاہ بتاتے ہیں کہ دندار زخمی حالت میں ملا ہے، کسی نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے اور اندر اس کا علاج چل رہا ہے، اور وہ آگ بھی دندار نہیں لگائی تھی اور کسی بڑی تباہی سے بچا لیا قبیلے کو۔ پھر سلیمان شاہ ابو ہشام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً واپس لوٹ جانے کا کہتے ہیں، اور ابو ہشام اجازت لے کر خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر کردوغلو کو حکم دیتے ہیں کہ ان تاجروں کا تعاقب کرو، کڑی نظر رکھو ان پر، ہر بات کی خبر چاہیے مجھے۔ آئکز اور حمزہ واپس آ جاتے ہیں اپنے قبیلے، اور آئکز دمیر بھائی کے ساتھ سلیمان شاہ کے خیمے میں جاتی ہے۔ وہاں سیلجان اور حائمہ خانم بھی موجود ہوتی ہیں۔ آئکز سلیمان شاہ کو بتاتی ہے کہ میں نے سلیبیوں کا قلعہ کھوج لیا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارا لشکر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں کوئی ترکیب نکال کر جلد از جلد اس قلعے میں داخل ہونا ہوگا۔ تو سلیمان شاہ کہتے ہیں تم بہت بہادر ہو آئکز، ہم ضرور وہاں جانے کا کوئی نہ کوئی راستہ سوچ لیں گے، اور اگر ترگت اس قلعے میں ہے تو اسے وہاں سے باہر نکالنا ہم پر لازم ہے۔ استاد اعظم ترگت کے پاس زندان میں آتے ہیں اور ترگت کو پھر سے خاص مشروب تھماتے ہیں اور وہ اسے پی لیتا ہے۔ اس کے بعد استاد اعظم اسے کہتے ہیں کہ تم بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہو، اگر تم جیسے 10 جنگجو میرے پاس ہوتے تو میں کب کا قطز فتح کر چکا ہوتا اور اس پر ہمارا قبضہ ہوتا۔ پھر استاد اعظم ترگت کو ایک نیا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج سے تمہارا نام یہودا ہے، آج سے سب تمہیں یہاں اسی نام سے پکاریں گے۔ نشہ آور شربت سے ترگت کا دماغ کسی لائق نہیں رہتا اور وہ بس استاد اعظم کا غلام بن گیا ہوتا ہے، اسی لیے یہودا نام ملنے پر خوش ہوتا ہے۔ پھر استاد اعظم اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور اسے تیار کرواؤ اور قلعے کی سیر کرواؤ ہمارے نوجوان کو، اور سپاہی ترگت کو زندان سے نکال کر لے جاتے ہیں۔ ارطغرل درگاہ میں حلابی کی بیوی سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا پیغام لے کر آپ محل جائیں اور آیا جان سے کہیں کہ وہ حلیمہ سلطان کو مجھ سے ملوانے کے لیے قالین فروش تک لے کر آئیں۔ تو حلابی کی بیوی محل جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کے اور حلیمہ سلطان کے لیے محل تو چلی جاؤں گی، لیکن اگر حلیمہ سلطان نے انکار کر دیا تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔
تو ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے خاتون۔ پھر وہ دونوں اپنے اپنے راستے پر نکل جاتے ہیں۔ اب کیا حلیمہ سلطان اور ارطغرل کی ہو پائے گی ملاقات؟ اور کیا کارا تویگر سچ میں بن کر آیا ہے دوست، یا پھر دوست کے لباس میں ایک دشمن؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ارطغرل غازی کارٹون سیریز۔